بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار وبئس المصير ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ پچھلے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قوم کہ جس کو اللہ نے ایک وقت میں چوزن ونز قرار دیا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اللہ نے جن کو چوزن ونز قرار دیا تھا ایک وقت میں، لیکن ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مغضوب علیہم دا کرسڈ ونز بھی قرار دے دیا بعد ازاں، کہ وباءوا بغضب من اللہ، کہ بنی اسرائیل اب تم لوگ کرسڈ ونز ہو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چوزن ونز قرار دے دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے امت محمد اب تم لوگ چوزن ونز ہو، تم باقیوں سے بہتر ہو۔ پچھلے ایک سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرسڈ ونز چوزن ونز کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں، اور وہ چوزن ونز وہ مسلمان جن سے اللہ کا وعدہ ہے کہ بنی اسرائیل تمہیں شکست نہیں دے سکیں گے، وہ شکست پہ شکست کھائے جا رہے ہیں۔ اور بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہوئے ہیں اس سے یہ سارا سینیریو مس میچ نظر آ رہا ہے۔ ایسے وقت میں وہ لوگ جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کا اور اس کی آیات کا کفر کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو دلوں میں منافقت پالے ہوئے ہیں، ان کے ایمان کو مزید ٹھیس پہنچ رہی ہے، ان کے کفر کو مزید تقویت مل رہی ہے۔ ایسے سچویشن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ جو کرسڈ ونز ہیں وہ غالب آتے جا رہے ہیں اور چوزن ونز مغلوب ہو رہے ہیں، تو وہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ چوزن ونز وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ،
کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چوزن ونز کو دنیا کے اوپر غالب کرے گا، دنیا کی حکومت عطا کرے گا، زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، اپنا نائب بنائے گا۔ اور کرسڈ ونز کا دعویٰ ہے، یعنی بنی اسرائیل والوں کا، کہ ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ تمہیں دنیا میں حکومت عطا کرے گا، لیکن چوزن ونز یعنی مسلمان یہ جانتے ہیں کہ وہ وعدہ ختم ہو گیا جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تب تک ان کے پاس کچھ نہ کچھ چانس باقی تھا، لیکن جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی تو وہ وعدہ ختم ہو گیا، اور وہ وعدہ بنی اسرائیل کے پاس ٹرانسفر ہو کر آ گیا کہ اب بنی اسماعیل کو اللہ تعالیٰ دنیا میں حکومت عطا کرے گا۔ لیکن ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں لگ ایسے رہا ہے کہ بنی اسرائیل یعنی کرسڈ ونز غالب آتے جا رہے ہیں، اور وہ ایک بڑی سٹیٹ بنانے میں، ایک اسٹرانگ سٹیٹ بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور ایک بڑی سٹیٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسے میں وہ پکچر کیا بنتی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ کیسے پورا ہوگا، جب کہ وہ کاؤنٹ ڈاؤن بھی بالکل آخری نمبرز پہ ہے جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لگ بھگ 1000 سال کی مہلت دی تھی، اس کے بعد ان کو تباہ کر دیا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ میری امت کو مزید آدھے دن کی مہلت تو دے ہی دے گا، یعنی کہ اس امت کی عمر، حضرت نوح علیہ السلام کی امت کی عمر 1000 سال، تو اس امت کی عمر کتنی ہونی؟ 1500 سال سے پھر تجاوز نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہی نہیں رہی کہ کسی کو، کسی امت کو، کسی قوم کو اتنی زیادہ مہلت دے۔ لہٰذا اب وہ کاؤنٹ ڈاؤن بھی قریب آ چکا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان غالب آتے، لیکن مسلمان مغلوب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم یہ نہ سمجھ لینا کہ جو ظالم لوگ کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل ہے یا اللہ کو پتہ نہیں ہے، اور یہ بھی نہ سمجھ لینا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اور یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ جو کافر لوگ ہیں وہ زمین پہ غالب آ جائیں گے، اللہ کو نعوذ باللہ زمین میں مغلوب کر لیں گے۔ دراصل یہ جو سچویشن بنتی جا رہی ہے یہ وہی سچویشن بن رہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی تھی۔ دراصل یہ پکچر وہی بنتی جا رہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پیشن گوئی فرمائی تھی، اور وہ مشہور مقولہ ہے اردو زبان کا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ دراصل یہ قوم جو دنیا کے اوپر ظلم کرتی جا رہی ہے، جو اپنے آپ کو چوزن ون سمجھتے ہیں، یہ اپنے خاتمے کی آخری جگہ پر جمع ہو رہے ہیں، اور جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ اس ظلم کو کیسے ختم کیا جائے۔ اور یہ آیات جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، یہ ہر ظالم کے اوپر اپلائی ہوتی ہے۔ پہلے یہ آیات ان ظالموں کے اوپر اپلائی ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ نے گمنامی سے اٹھا کر، مغلوبیت سے اٹھا کر، مظلومیت سے اٹھا کر
دنیا میں عزت اور مقام بخشا۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو وحدت کا پیغام دیا اور خلافت قائم کروا دی کہ یہ لو، تمہیں ایک ٹیلر میڈ ریڈی میڈ نظام دیا جا رہا ہے کہ یہ لو، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام تمہیں قائم کر کے دیا جا رہا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی ضد اور اکھڑ پن کی وجہ سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے نسل پرستی کو اہمیت دی اور آخر کار انہوں نے اپنی ہی اسٹیٹ کے خلاف خروج کر کے ان کفار سے، بنی اسرائیل سے، یہود سے اور نصارہ سے مدد مانگی کہ آؤ ہمیں یہاں پر ہماری نیشن سٹیٹ قائم کر کے دو۔ حسین ابن علی جو مکہ کا رئیس تھا، اس نے اپنی ہی اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کروائی اور تمام عرب اسٹیٹس نے، تمام عرب کے علاقوں نے اس کا ساتھ دیا، اور یہ پھر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باعث بنا سیکنڈ ورلڈ وار میں۔ اور یہ جو ابھی ہمیں ملک نظر آ رہے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے جو انہوں نے بغاوت کی۔ اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ خود سرچ کر لے، حسین مک موہن کورسپونڈنس۔ حسین مکہ کا رئیس تھا اور مک موہن سلطنت برطانیہ کا نمائندہ تھا۔ انہوں نے آپس میں ایک کولیبریشن کی، خفیہ خطوط لکھے اور ان کے درمیان طے ہوا کہ عرب بغاوت کریں گے، سلطنت برطانیہ ان کا ساتھ دے گی، اور پھر جب سلطنت عثمانیہ ختم ہو جائے گی تو پھر عربوں کو ان کی ایک نیشن سٹیٹ دے دی جائے گی جو کہ ویسٹ کی، نصارہ کی اور بنی اسرائیل کی ایک ساتھی، ایک پارٹنر سٹیٹ ہوگی، اور جو ویسٹ کے، مغرب کے مفادات کا تحفظ کرے گی۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو مارا، سلطنت عثمانیہ کے سپاہیوں کو قتل کروایا اور کیا، اور مسجد اقصیٰ اور فلسطین کی یہ سرزمین جنرل ایلن بے کے تھرو انہوں نے سلطنت عثمانیہ سے الگ کروائی، اور یہ اپنے زوم میں یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بنی اسرائیل، یہ کفار، یہ یہود و نصارہ ہمارے ساتھی ہیں، ہمیں یہ اپنی نیشن سٹیٹ دیں گے، عربوں کو اپنا ملک دیں گے، لہٰذا ہم یہاں کے حکمران بن جائیں گے۔ اور ہوا وہی جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ہوا وہی جو ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہاں پر بنی اسرائیل کو وہ سٹیٹ بنا کر دے دی، ایک ڈوئل گیم کھیلی، اور ان کو وہ کہتے ہیں نا دے گاٹ دا ٹیسٹ آف دیئر اون میڈیسن، کہ جو انہوں نے بویا تھا وہی کاٹنے لگے یہ عرب لوگ، اور ان کے اوپر وہی یہود و نصارہ جو ان کے ساتھی، جو جنہوں نے ان کو سمجھا، ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے لگے اور بم برسانے لگے، اور یہ سلسلہ ورلڈ وار 2 سے لے کر آج تک جاری ہے۔ عراق کے اوپر، شام کے اوپر، لبنان کے اوپر، ان تمام مڈل ایسٹ کی سٹیٹ کے اوپر ڈائریکٹ ظلم و ستم تو جاری ہے، لیکن آگے آگے یہ لبنان، اردن اور باقی مصر والے اور دوسرے ممالک کی طرف بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، وہ اللہ خوب دیکھ رہا تھا کہ یہ عرب کیا کر رہے ہیں، کیسے اپنے دین سے نکل کر کفر اور نسل پرستی کی طرف جا رہے ہیں، قوم پرستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا تھا، وہ تھوڑی دیر کے لیے جو انہیں ڈھیل ملی، وہ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو کنٹرول کرنا ہی تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک مغضوبی علیہم قوم سے، کرسڈ ون سے، سو کالڈ چوزن ونز کو مار پڑوا رہا ہے، جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دراصل قوم پرست ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو وہ قوم پرست، وہ ریسسٹ
بنی اسرائیل ان کو خوب مار رہے ہیں۔ وہ ظلم وہ غفلت، وہ ظلم جو انہوں نے شروع کیا تھا، اب اس کا کلائمیکس آ رہا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق یہ فتنہ جو بنی اسرائیل کے ذریعے پھیل رہا ہے مشرق وسطیٰ میں، یروشلم کی آبادی، مدینہ کی خرابی ہے۔ یعنی کہ یہ بنی اسرائیل میں جو آ کر آباد ہو گئے ہیں، یہ اب فتنہ یہاں سے پھیلتا 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 اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ نہ صرف اپنی لپیٹ میں شام کو لے لے گا، عراق کو لے لے گا، بہت حد تک لے چکا ہے، بلکہ یہ پھیلتا پھیلتا مکہ اور مدینہ تک آ جائے گا، اور مکہ اور مدینہ کی سچویشن ایسی ہو جائے گی کہ جیسے روایات میں آتا ہے کہ ایسی ویرانی ہوگی کہ جیسے یہاں پہ کبھی کوئی آباد بھی تھا۔ اور یہ آل سعود نے جو اپنی نیشن سٹیٹ قائم کی ہوئی ہے، دین کے نام پر دین کو بیچ رہے ہیں، بادشاہت قائم کی ہوئی ہے جو خود ایک بہت بڑا شرک ہے، ان کی باری بھی آہستہ آہستہ آنی ہے۔ اب آپ کے سامنے وہ سٹیٹمنٹ تو گزر ہی چکی ہوگی کہ محمد بن سلمان نے نجی محفلوں میں کہا ہے کہ مجھے فلسطینیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں صرف اور صرف اپنے عوام کی وجہ سے اس کے اوپر ایک سٹینڈ شو کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے عوام میرے مخالف نہ ہو جائیں، ورنہ ذاتی طور پر مجھے فلسطینیوں کی مسجد اقصیٰ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کو مشرک کہہ کے قتل کیا، اپنے رستے کے سارے مخالفوں کو ختم کیا، سلطنت عثمانیہ کی بغاوت میں سپورٹ کی، بیسٹ کی، اور آج یہ خود کو دین کا ٹھیکیدار بنا کر پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کی باری بھی آخر میں آنی ہے، اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاک شہر، اس کے اندر بھی فتنہ پہنچ جائے گا، اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے مکہ معظمہ کے اندر بھی فتنہ پہنچ جائے گا۔ اس شہر کی بھی بے حرمتی کی جائے گی جس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جس کی حرمت اللہ نے لکھ دی ہے۔ انہوں نے اس کی بے حرمتی کی 1900 میں، ارلی 1900 میں، 1916-17 میں انہوں نے اسی خانہ کعبہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر قتل و غارت کروائی ان عربوں نے اپنی نیشن سٹیٹ قائم کروانے کے لیے، اور یہی فتنہ پھیلائے ہوئے ہیں اور یہی اس کو پھیلاتے جائیں گے یہاں تک کہ مکہ کے اندر پھر نعوذ باللہ قتل و غارت کروائی جائے گی، اور پھر جا کر وہ پکچر مکمل ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قتل و غارت فتنہ مکہ معظمہ کے اندر پہنچ چکا ہوگا، اور یقتتل عند کنزکم ثلاث کلہم ابن خلیفہ ثم لا یسیر علی واحد منہم، کہ فتنہ جو ہے وہ مکہ معظمہ کے اندر پہنچ چکا ہوگا، وہاں پر خانہ جنگی ہو رہی ہوگی، قتل و غارت ہو رہی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا جو راوی کو یاد نہیں، میں بھی کسی ٹیکنالوجی کا نام لیا ہو، میں بھی کسی دور کا وقت بتایا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم تطلع رایات السود من قبل المشرق، پھر مشرق کی جانب سے
کوئی اسٹیٹ ہو سکتی ہے، کوئی خلافت ہو سکتی ہے، کوئی حکومت ہو سکتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام، ایک خلافت، ایک اسٹرینتھ دے دی ہوگی، وہ پھر یہاں سے نکلیں گے۔ ثم تتلو رایات السود من قبل المشرق فیقاتلونکم لم یقتلہ قوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَلْيُقَاتِلُونَكُمْ، کہ وہ تمہیں ایسے قتل کریں گے۔ فَيُقَاتِلُونَكُمْ یعنی عربوں کو فرما رہے ہیں کہ وہ عربوں کو ایسے قتل کریں گے، یعنی صحابہ کی بات نہیں ہو رہی تھی، نسلوں کا بتایا جا رہا تھا کہ وہ عرب جو نافرمان ہو چکے ہوں گے، وہ جب دور آئے گا فَيُقَاتِلُونَكُمْ لم یقتلہ قوم، ایسے تمہیں قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے تمہیں ایسے قتل نہیں کیا ہوگا۔ اور پھر کیا فرمایا کہ وہ تمہاری نسلیں، وہ عرب چاہے کہنے کو نسلوں سے ہوں، ان عظیم ہستیوں کی نسلوں سے ہوں، لیکن نافرمان ہونے کی وجہ سے کیا فرمایا کہ اگر تم ان کو پالو وَلَوْ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، کہ تمہارا کام یہ بنتا ہے، ہر ایمان والے کا کام یہ بنتا ہے میرے صحابہ، اگر تم اس دور میں ہوئے تو عربوں کا اپنی نسلوں کا ساتھ نہ دینا، کس کا ساتھ دینا؟ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، تمہارا کام یہ بنتا ہے کہ وہ جو مشرق سے نکل کے آ رہے ہوں گے کالے جھنڈے، وہ جو کالے جھنڈوں والے اللہ کے سپاہی، وہ جو مشرق سے آ رہے ہوں گے، کیونکہ دین وہاں پہنچ چکا ہوگا، تم نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، اس لیے کہ وہ ہدایت یافتہ اللہ کا خلیفہ ہوگا، وہ عرب میں نہیں ہوگا، وہ مشرق میں ہوگا، مشرق کی جانب سے آ رہا ہوگا، اور وہ ان عربوں کو جنہوں نے پچھلے 100 سال سے فتنہ پھیلایا ہوا ہے، جنہوں نے اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کا نام لے کر، اللہ کے دین کا نام لے کر اللہ کے دین کو بیچنا شروع کیا ہوا ہے، اور اللہ کے دین کے نام پر اپنی دنیا پرستی پھیلائی ہوئی ہے، اللہ کے کعبے کو یرغمال بنایا ہوا ہے، 100 سال سے زیادہ ہو گیا، مسجد نبوی کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ یقتتل عند کنزکم ثلاث، یہ جو انہوں نے خزانے بنائے ہوئے ہیں، کنزکم خزانے بنائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر یہ لڑیں گے۔ ان کے خاتمے کے لیے اللہ مشرق کی جانب سے امام مہدی کو بھیجے گا، اور وہ ان ظالموں کو ایسے قتل کریں گے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ابھی بنی اسرائیل کر رہے ہیں قتل، ابھی ان فلسطینیوں کی نسلوں کی، ان فلسطینیوں کی باری آئی ہوئی ہے جو خود کو عرب کہتے ہیں مسلمان کہنے کے بجائے، جو اپنی 2 اسٹیٹ نیشن اسٹیٹ چاہتے ہیں، جو اپنی فلسطینی حکومت چاہتے ہیں، نہ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، نہ کہ اللہ کی حکومت چاہتے ہیں، ابھی ان کی باری آئی ہوئی ہے۔ یہ پھیلتے پھیلتے فتنہ سعودی عرب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اس سے آگے بھی شاید نکل جائے۔ اس وقت میں اس فتنے کی آخرکار سرکوبی کے لیے مشرق سے امام المہدی اپنی فوجیں لے کر جائیں گے، اور وہ جو قتل ان کو پہلے سے کیا جا رہا ہے اس کے اوپر مزید قتل و غارت ہوگی، ان کی نافرمانی اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ اپنا حق مانگیں گے، روایات میں آتا ہے، لیکن وہ عرب انہیں حق نہیں دیں گے، لہٰذا وہ کالے جھنڈوں والے وہ زبردستی تلوار کے زور پر اپنا حق لیں گے، یعنی کہ اللہ کے خلیفہ امام المہدی کو ان کی حکومت دلوائیں گے بزور بازو، بزور سیف، طاقت کے بل پر، تلوار کے بل پر، پھر وہ زبردستی ان سے حکومت لی جائے گی، اور پھر اللہ کی زمین پر وہ اللہ کا نظام تب قائم ہوگا۔ اور اس میں کتنے 100 سال باقی ہیں؟ 500 سال، 400 سال، 300 سال نہیں، 1400 ابھی 45 ہو گیا یا 46 ہو گیا، 1445 میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینڈ مہلت میں صرف 55 سال باقی ہیں، تو اسی کے اندر اندر یہ سب کچھ ہونا ہے، اور اس کے بعد
امام مہدی کی حکومت بھی قائم ہونی ہے جو 7 سال تک رہے گی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت بھی قائم ہونی ہے جو 7 سال تک رہے گی، پھر اس کے درمیان جنگوں کا وقت بھی ہے، حکومت کے قائم ہونے کا وقت بھی ہے، اور وہ جو خلافت مشرق میں قائم ہونی ہے اس کا وقت بھی ہے۔ لہٰذا یہ سارا کچھ ہونے میں 8-10 سال سے زیادہ نہیں رہ گئے، اور یہ سلسلہ اب آپ دیکھ لیں اسرائیل کی طرف سے شروع ہو گیا ہے کہ یہ جنگ انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ اور تھوڑی سی بات اس کے اوپر ہو جائے کہ لبنانیوں کو یہ لگ رہا ہے، حزب اللہ والوں کو یہ لگ رہا تھا کہ 2006 میں ہم نے شکست دی تھی اسرائیلیوں کو اور ہم نے نکال دیا تھا اپنے علاقوں سے، اور جو 1980s سے وہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے علاقوں میں، فائنلی ہم نے ان کو بھی اس وقت میں بھی ان کو یہاں سے نکال دیا تھا۔ ان کو یہ لگ رہا ہے، یہ اپنے گھمنڈ میں اوور کانفیڈنس میں ہے کہ ہم ان کو ہرا دیں گے۔ ایران کو یہ لگ رہا ہے کہ اب اگر ہم ہر طرف سے پریشر ڈالیں گے تو یہ کنٹین ہو جائے گا، لیکن یہ سب یہ بھولے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور پیشن گوئیوں کے مطابق اب ایسا نہیں ہونا۔ چند دن کے لیے، چند ہفتوں، چند مہینوں کے لیے شاید کوئی کنٹین ہو بھی جائیں یہ، لیکن آپ دیکھ لیں پچھلے سال اکتوبر سے لے کر اس سال اکتوبر تک ابھی تک غزہ میں روزانہ ہزاروں کے حساب سے انہوں نے نسل کشی کی ہے فلسطینیوں کی، ان کو پورا ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ ان کو اگر یہ جو لگ رہا ہے کہ یہ جنگ کنٹین ہو جائے گی، اب ایسا نہیں ہے، یہ جنگ کنٹین نہیں ہوگی بلکہ یہ پھیلتی چلی جائے گی، اور اس کے اندر مزید وہ جو الائیڈ فورسز تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں، وہ الائیڈ فورسز انوالو ہونا شروع ہو گئی ہیں، یہ نہیں کہ ہو جائیں گی، انوالو ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ باقاعدہ ویپنز سب سے زیادہ امریکہ پہنچا رہا ہے اسرائیل کو، دوسرے نمبر پر جرمنی پہنچا رہا ہے، اور جرمنی نیٹو کی ایک کنٹری ہے، اور نیٹو کا مطلب یہ ہے کہ یورپ۔ تو وہ جو الائیڈ فورسز تھی دراصل وہ انوالو ہو چکی ہیں، اور یہ جو الائیڈ فورسز ہیں یہ پہلے بھی ایسا تھا، ایک طرف الائیڈ فورسز تھی، دوسری طرف رشین جو USSR تھی ان کی کولیشن تھی، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑی تھیں اور ورلڈ وار 2 ہو گئی تھی۔ اب ایگزیکٹلی وہی سچویشن بن گئی ہے، ایک طرف امریکہ ہے، اسرائیل ہے، نیٹو یورپ کی کنٹریز ہیں، اور دوسری طرف کون سا بلاک بن رہا ہے؟ رشیا، ایران، لبنان، یمن، اور یہ دوسری کنٹریز جو رشیا کے بلاک میں ہیں۔ ایگزیکٹلی وہی پوزیشنز بن رہی ہیں مور اور لیس، اور وہی اسٹیٹس انوالو ہو رہی ہیں جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوئی تھی، اور یہ باقاعدہ یوکرین کو سپورٹ مل رہی ہے نیٹو کی، ویسٹ کی، امریکہ کی، اسرائیل میں سپورٹ مل رہی ہے اسرائیل کو نیٹو کی اور ویسٹ کی اور امریکہ کی، اور دوسری سائڈ پہ چاہے یوکرین ہو، چاہے اسرائیل یا فلسطین ہو، دوسری سائڈ پہ وہی فورس کھڑی ہوئی ہے، رشیا اور اس کے الائز۔ یوکرین میں بھی جو جنگ ہو رہی ہے وہ رشیا کے خلاف ہو رہی ہے، رشیا یوکرین سے لڑ رہا ہے، اور اسرائیل میں بھی یہی سچویشن ہے کہ ابھی ولادیمیر پوٹن پہلی دفعہ ایران گیا ہے اپنی ساری ہسٹری میں، جب سے وہ پریزیڈنٹ بنا ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں وہ رشیا کا پریزیڈنٹ ہے، باقی ساری جو اپوزیشن تھی اس کو اس نے سپریس کیا ہوا ہے، ان کو سامنے نہیں آنے دے رہا، وہ پہلی دفعہ گیا ہے، کیونکہ یہ فورسز، الائیڈ فورسز اور رشین کولیشن یہ آپس میں پھر ایک دوسرے کے مد مقابل آنے لگ گئی ہیں، تو وہ جو ایک ورلڈ وار کی سچویشن تھی وہ اب فورسز بالکل آمنے سامنے ہیں، کسی بھی وقت یہ جنگ جو ہے وہ آگ پکڑ سکتی ہے، اور یہ سچویشن ابھی بننا شروع ہو گئی ہے۔ اب ان سب کو یہ نہیں پتہ، اپنے اپنے زوم میں ہیں ایران اور اس کے الائز، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں پہلے سکسیسز حاصل ہوئی ہیں تو لہٰذا ہم پھر ان کو ہرا دیں گے، چھوٹی چھوٹی سکسیسز کو وہ اتنی بڑی سمجھ رہے ہیں، اور جو الائیڈ فورسز اس وقت تھیں اور آج امریکن کولیشن ہے، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم پھر کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے جرمنی جیسے اتنے بڑے فتنے کی سرکوبی کی، ہم نے USSR کو توڑ دیا،
ہمیں اتنی بڑی بڑی کامیابیاں پہلے حاصل ہوئی ہیں، پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہے، ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ہم ایران کو بھی ختم کر دیں گے، ہم رشیا کو مزید ہرا دیں گے، اس سے بھی زیادہ سکسیس حاصل کر لیں گے، اور مڈل ایسٹ کے اوپر ڈائریکٹ قبضہ کر لیں گے، جیسے پہلے ہم نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا، جاپان کو ختم کیا، اپنے انڈر لے لیا، جرمنی کو ختم کیا۔ لیکن ہر دفعہ وہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوور کانفیڈنس کی مار بھی دیتا ہے، اور گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ اب دراصل اوور کانفیڈنس کی مار اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے۔ اب اس سب میں سے نکلنا یہ ہے کہ ایک ایسی فورس سامنے آنی ہے جو اکثر کنفلکٹس میں سامنے آ جاتی ہے، ہسٹری اس بات کی گواہ ہے۔ جب بھی کنفلکٹس ہوتے ہیں، ایسی سچویشن ہوتی ہے، کوئی ایسی فورس سامنے آ جاتی ہے جس کو لوگ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ رومن امپائر اور پرشین امپائر ایک دوسرے کے خلاف ہر وقت لڑتے رہتے تھے، اور ان کو لگتا تھا ہم ہی سپر پاور ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے قبیلے سے، ایک جس کو شہر بھی نہیں کہا جا سکتا، اس کے دور کا قصبہ تھا مکہ، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو شامل فرما دیا، کچھ عربز کو ملا دیا۔ اتنی بڑی فورس اللہ تعالیٰ نے نکال دی کہ پرشین امپائر کو ختم کر کے رکھ دیا، رومن امپائر ٹوٹ کے رہ گئی، اور 1500 سال ہونے کو ہیں اس امپیکٹ کو یہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ختم نہیں ہو سکا۔ ایک طرف سے کچھ ان کو سکسیس ملتی ہے تو ادھر سے سلجوق آ جاتے ہیں، پھر انہیں کوئی سکسیس ملتی ہے تو ایوبی یروشلم فتح کر لیتے ہیں، پھر انہیں کوئی سکسیس ملتی ہے تو سلطنت عثمانیہ یورپ اور ایسٹ کے اکثر علاقوں میں پھیل جاتی ہے، پھر انہیں کوئی سکسیس ملتی ہے کہ یہ جو انہوں نے بنا لیا تھا برٹش امپائر، پھر انہیں کوئی سکسیس ملتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور بندوبست فرما دیتا ہے۔ اور اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ برٹش امپائر سے لے کر آج تک ویسٹ کی مونوپلی، ویسٹ کی دنیا کے اوپر حکومت وہ کم نہیں ہو سکی، ختم نہیں ہو سکی، اور اس سچویشن کو 200-300 سال ہو گئے ہیں۔ اب انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم ایک دفعہ پوری دنیا میں سکندر اعظم کی طرح، الیگزینڈر دی گریٹ کی طرح کوئی پاور بنا لیں گے، اور اسرائیل کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ شاید کنگ سولومون، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح دنیا پہ حکومت قائم کر لیں گے۔ لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے، اب ایسی سچویشن میں ایک ایسی فورس سامنے آنے کا وقت آ گیا ہے کہ جو ان سب کو کنٹین کرے۔ امریکہ کو اس کے ظلم کا مزہ چکھایا جائے جو اس نے پوری نسل کشی آسٹریلیا میں کی۔ آسٹریلیا میں جو نیٹیوز تھے وہ بلیک ٹائپ کے لوگ تھے، سیاہ فام قسم کے لوگ تھے، جن کے آپ کو کوئی نسل ہی نظر نہیں آتی، پورے آسٹریلیا کو انہوں نے ختم کر کے رکھ دیا۔ امریکہ میں اور کینیڈا میں ملینز آف ریڈ انڈینز تھے جو وہاں کے نیٹیوز تھے، ان کو ختم کر کے رکھ دیا، اور اب آپ کو وہاں پر صرف گورے نظر آئیں گے یا پھر کچھ کالے یا دوسرے چند لوگ جو امیگرینٹس ہیں دوسری جگہ سے، انہوں نے ختم کر کے رکھ دیا۔ ایسی نسل کشی کی کہ وہاں پہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کبھی کوئی اور قوم آباد تھی۔ یہی ظلم انہوں نے افریقہ میں کیے، یہی ظلم انہوں نے دنیا کے باقی حصوں میں کیے۔ ان کو ان لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتائے کہ جو تم ظلم کرتے رہے ہو یہ ہمیشہ نہیں چل سکتے، اور جو ظلم عربوں نے کیے، اللہ کے خلاف جو نافرمانیاں کی، بغاوت کی، اس کا بھی وقت آ گیا ہے کہ انہیں اس کا مزہ چکھایا جائے۔ اور جو دین کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دوسری اسٹیٹس جو رشین کولیشن میں شامل ہو کر خود کو اسلام کا دعوے دار بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے اپنا ہی کوئی دین بنایا ہوا ہے اور اس کو اللہ کا دین بنا کر پیش کر رہے ہیں، ایک خاص فرقے کو یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شاید یہی اللہ کا دین ہے۔ ان کو بھی ان کے کرتوتوں کی سزا ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب مشرق سے اس فورس کے نکلنے کا وقت آ گیا ہے جس کو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، جس میں اس کے اپنے اس کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں، اس کے اپنے شک میں ہیں کہ یہ اسٹیٹ پتہ نہیں چلے گی بھی یا نہیں، بچے گی بھی یا نہیں۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق سے اس اسٹیٹ کو مضبوط کرے اور اس اسٹیٹ کو یہاں سے مشرق کی جانب سے تقویت بخشے، اور امام المہدی کی قیادت میں وہ یہاں سے نکلیں گے، اور پھر وہ وقت ہم اور آپ سب انشاءاللہ جو باقی ہوا
جو شہادت کی سعادت سے محروم رہا اس وقت تک، وہ یہ دیکھیں گے کہ ہر کچے اور پکے زمین کے ہر کچے اور پکے مکان کے اندر اللہ کا دین داخل ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔